اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، سو خرابی ہے، وہ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بس تھوڑی سی قیمت یا دنیاوی فائدے حاصل کریں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے، بربادی ہے، ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ ویل کیا ہوتا ہے؟ ویل کے بارے میں تفسیر قرطبی میں جو مختلف مفہوم لکھے گئے ہیں، ان میں سے ایک مفہوم تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جہنم کی وادی یہ میں ایک گھڑے کا نام ہے، اور جو کہ بہت گہرا گڑھا ہے، اور جس میں مجرم جو ہے وہ بہت گہرائی تک گرتے ہی چلے جائیں گے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ویل جو ہے وہ جہنم کے ایک گڑھے کا نام ہے، اور حدیث کے مطابق جہنم کے بھی درجات اور وادیاں ہیں، اور یہ ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ ممکن ہے یہاں اس سے وہی مراد ہو۔ کیوں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جو ان کے علماء کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے کچھ باتیں لکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل کر اپنی خواہشات کے مطابق بدل دیتے تھے، اور پھر اپنی مرضی کی باتیں لکھتے تھے۔ تفہیم القرآن میں سید ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قومی تاریخ کو، اپنے اوہام کو، اپنے قیاسات کو، اپنے خیالی فلسفوں کو، اور اپنے اجتہاد سے وضع کیے ہوئے فقہی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا، اور ایسے لگتا کہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے عوام کے سامنے پیش کی کہ گویا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، کلام اللہ اور ان کے اپنے کلام میں کوئی فرق نہ رہ گیا۔ ہر تاریخی افسانہ، ہر مفسر کی تعویل، ہر متکلم کا عقیدہ، یا ہر فقیہ کا قانونی اجتہاد جس نے مجموعہ کتب مقدسہ یعنی بائبل میں جگہ پا لی، ان کے نزدیک، ان کے عوام کے نزدیک اللہ کا قول ورڈ آف گاڈ بن گیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ
علماء یہود کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے کلام کے ساتھ خلط ملط کر دیا، اپنی مرضی کی چیزیں کتاب میں ڈال دیں، کتاب میں تحریف کر دی، کتاب میں تبدیلیاں کر دی۔ اب اس تبدیلی کا کتنا بڑا یہ جرم ہے کہ اس کے متعلق اس کی سزا یہ بتا دی گئی کہ یہ صرف کتاب اللہ میں تحریف کے ہی مجرم نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کسی شرعی سند کے بغیر ایسی باتیں لکھنے اور کتاب اللہ میں شائع کرنے کا مقصد جو تھا ان کا، وہ یہ تھا کہ دنیاوی فائدے حاصل کیے جائیں حکومتوں سے، دوسروں سے، دنیا کا ان کو خوش کر کے ان کی مرضی کے مسئلے گڑھ کر دنیا اور اپنے ماننے والے عوام کو خوش کر کے دنیاوی فائدے حاصل کیے جائیں، اور ایسی چیزوں کو کتاب اللہ کا درجہ دے دیا گیا جو کہ نہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسی کتاب سے ماخوذ ہے، حالانکہ کتاب اللہ کے اندر اس کی کوئی بنیاد اور سند نہیں تھی، یہ صرف ان کے تبعات اور من گھڑت فتوے تھے، لیکن ان کا انتساب وہ اللہ اور اس کی شریعت کی طرف کرتے تھے۔ اس لیے فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اس آخری حصے میں آیت کے علماء کی ان مجرمانہ حرکتوں پر جو سزا سنائی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے طور پر حصول زر کا ذریعہ بنانے کی وجہ سے، اس دور جرم کی وجہ سے ان کو جہنم کی آخری گڑی میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ایسی باتیں آج امت مسلمہ کے لیے بھی منع ہے کہ جو چیز شریعت میں ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی وہ منسوب نہ کی جائے، اس کی بڑی سزا ہے۔ جو چیز قرآن میں نہیں لکھی گئی ہے علماء اس کو ایسی تفسیر، ایسی تعبیر نہ کریں جو قرآن میں نہیں ہے اور اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور انہیں اللہ کی طرف سے منسوب کرنے کی ضرورت نہ کی جائے، کیونکہ یہود کو اگر ان کے کہنے پہ اس طرح کرنے سے سزا ملی، یہ سزا سنائی دی گئی ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ویل ہے جس سے خود جہنم ہی پناہ مانگتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو صحیح دین اور شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ملاوٹی باتوں کو جو لوگ شامل کرتے ہیں ان سے خود بھی بچیں۔ کچھ رسم و رواج ہم نے دین کا حصہ بنا لیے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں، جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ہم نے ان کو دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیا گیا ہے بعض علماء کی کارستانیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔